بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 2، مرکبات۔ کل ہم نے یہ والا سبق پڑھا تھا مرکبات۔ مرکبات بولتے ہیں ایک حرف کو دوسرے حروف سے جوڑنا۔ با کو الف سے کیسے جوڑنا ہے، لام کو الف سے کیسے جوڑنا ہے، پھر با لام با 3 حروف کیسے بنانے ہیں، ایک حرف کو دوسرے حروف سے کیسے جوڑنا ہے، اس کو بولتے ہیں اردو میں مرکبات۔ اور اس سے پہلے پڑھا تھا ہم نے مفردات یعنی حروف تہجی، الگ الگ حروف والا سبق، الف با تا سا۔ پھر اس سے اگلا سبق مطلب حروف کو جوڑنے والا۔ اب یہ سبق ہمارا مکمل نہیں ہوا تھا، ہم نے یہاں تک پڑھا تھا اس کا ایک پیج تا ہا۔ ہمارا سبق ہے یہاں سے نون خا سے۔ اب اس کے نیچے انہوں نے کیپٹل میں لکھ دیا نون اور ادھر لکھ دیا خا۔ اب یہ نون کی آدھی شکل کیسے آتی ہے، اس طرح اوپر پیلے کلر میں جو ہے، اور یہ نیچے ہرے سے کلر میں، یہ کیا ہو گیا خا۔ یہ آسانی کے لیے انہوں نے لکھ دیا نیچے کیپٹل بھی اور اوپر اسمال بھی۔ کیپٹل حروف کی مدد سے ہم اسمال حروف کو پہچانے، اور اسمال حروف کی مدد سے جب ہم کیپٹل حروف کی مدد سے ہم کیا کریں، اسمال حروف کو پہچانے۔ اسمال حروف ہی کیونکہ زیادہ تر قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں۔ آپ پڑھو گے جیسے الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں جو پوری ایک یہ جو آیت لکھی ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، اس میں سارے حروف کیا ہے، اسمال حروف میں لکھے گئے، مطلب چھوٹے حروف میں۔ اس کے آگے یا ہا با جیم یا میم با میم، سب کے نیچے کیا انہوں نے لکھ رکھا، کیپٹل پلس پھر اوپر اسمال۔ نیچے کیپٹل لکھ دیا بڑے حروف سمجھانے کے لیے، اور اوپر کیا ہے اسمال۔ اصل توجہ کس پر دینی ہے، بڑے حروف کی مدد سے چھوٹے حروف کو پہچانے کے۔ نون کو چھوٹے حروف میں ملا کر کیسے لکھا جا سکتا ہے، یا کو ملا کے کیسے لکھا جائے گا، با کو ملا کر کیسے لکھا جائے گا، یا کو میم سے ملائے گے تو اس وقت دونوں کی شکلیں کیسی ہوگی، یہ اصل سمجھانے کی اس سبق میں کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں تک تو انہوں نے تقریباً سارے حروف تہجی کو اسمال کے ساتھ انہوں نے سمجھا دے، لیکن اب آگے ایک طرح کی یہ سمجھو ایگزام ہے۔ اب اس میں نیچے انہوں نے اسمال کے نیچے کیپٹل نہیں لکھے، اب ہمیں خود پہچاننا ہے اس میں نون کون سا ہے۔ اب یہ لکھا ہے اس میں انہوں نے نون میم، نون میم۔ اب اس کی مدد سے اب پہچانو میں اس میں نون کون سا ہے، پہلے والا کیا ہے نون اور بعد والا میم۔ تا میم، اس میں یہ تا ہے اور یہ میم۔ سا میم، با یا نون یا تا یا سا یا نون با لام، اس میں 3 حروف آ گئے، پہلے نون پھر بیچ میں کیا نام یہ با اور اس کے بعد لام، نون با لام، تا نون لام، با یا لام یا تا لام، سا لام، نون با نون، با نون نون، تا یا نون یا تا نون، سا نون، جیم ہا۔ یہ واپس انہوں نے کیا لکھ دیا، قا ہا ثا، خا با، جیم تا، تا ہا تا، یا جیم با، با خا تا، گول تا مطلب چھوٹی تا جس کو گول تا بھی بولتے ہیں، تا ہا۔ اب ان کی دیکھو اس تا کی بھی شکل اور اس ہا کی بھی شکل کیا ہے، سیم ہے، صرف فرق کس چیز کا ہے، یہ اوپر 2 نقطے ہیں، یہ 2 نقطے ہٹا دیے ہم نے تو کیا بن گیا ہا، اور یہ 2 نقطے ہم نے ایڈ کر دیے تو کیا بن گیا تا، با تا یا ہا۔ اس یہاں پر ہم نے 2 نقطے لگا دیے تو کیا بن جائے گا یا تا، نقطہ ہٹا دیا ہا، تا ہا نون تا۔ اب دیکھو یہاں پر اگر اس پہ 2 نقطے لگا دیے یہ تا ہو جاتا، یہ نقطہ ہٹائے تو تا ہا، نون تا ہا، یا ہا با۔ ہا کی کتنی شکلیں ہو گئی 3، ایک یہ والی با ہا میم، دال زال، جیم دال۔ ابھی جو انہوں نے لکھے نا کیپٹل، اب اس کا مطلب یہ سمجھو اب آگے انہی حروف کی زیادہ مشق ہے۔ اب جیسے یہاں پر تا ہا، جیم ہا خا، اوپر اس طرح کے، اسی طرح یہاں پہ جیم دال، خا زال، را زا، جیم را، خا زا۔ 2 حروف سے مطلب بڑی آسانی کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔
جس حروف کو انہیں سمجھانا ہوتا ہے پہلے اس کو کیپٹل میں لکھ دیتے ہیں. اب جیسے یہ را اور زا کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، را اور زا انہوں نے کیا لکھ دیا؟ کیپٹل میں. پھر اس کے بعد یا را تا زا. سین اور شین کو سمجھائیں گے تو کیپٹل میں لکھ دیا. پھر اس کے بعد سین لام شین لام. مطلب کہ کیپٹل کو، مطلب کہ حروف کو، مطلب کہ اب جیسے ان کو سین اور شین کو سمجھانا ہے تو اب انہوں نے سین اور شین کو کیپٹل میں پہلے لکھا، پھر اس کے بعد ان کے اسمال بھی بنا دیے، سین لام. جو یہ کیپٹل ہے، اب اسمال میں کیسا آئے گا؟ یہ بلیک کلر میں انہوں نے لکھ کے دکھا دے، سین لام شین لام صاد ضاد تو زو. یہ 4 حروف انہوں نے ایک ساتھ لکھ دیے، صاد با تو با زو الف عین غین حمزہ. صاد عین ضاد غین با عین دال تا غین دال حمزہ حمزہ حمزہ. دیکھو حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل واو، حمزہ بشکل یا. اگر اس طرح ہم کہیں پر بھی قاعدے میں پڑھے، سپارے میں پڑھے، یا آگے ہم کچھ بھی پڑھے تو جہاں اس طرح کی شکل بنی ہوئی آئے گی، یہ جو ان کے نیچے حروف لکھے ہوئے یا واو یا الف، ان کو نہیں پڑھیں گے بلکہ ان کے اوپر جو ہے حمزہ لکھا ہوا صرف اسی کو پڑھیں گے. حمزہ 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 3 شکلوں میں اس طرح کیا ہے لکھے جائیں گے. فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام یا فا میم میم حا میم لام میم تا میم تا میم تا. اب ہم نے کیپٹل حروف بھی پڑھ لے اور اسمال حروف بھی پڑھ لے، یعنی کہ الف با تا سا، یہ کیا تھے؟ کیپٹل. اب اس کے بعد دوسرے والا سبق کیا تھا؟ مرکبات، یعنی حروف کو جوڑنے والا، یعنی اس میں ایک حرف کو دوسرے حروف سے کیسے جوڑیں گے. حروف کو جب ہی جوڑیں گے جب ان کو اسمال میں ہمیں کیا لکھنا آ جائے گا، اسی وقت ہماری وہ سمجھ میں آئے گا. اب فا کو یا سے کیسے جوڑنا ہے، قاف کو واو سے کیسے جوڑنا ہے، ہا کو میم سے کیسے جوڑنا ہے، لام کو میم سے کیسے جوڑنا ہے، انہوں نے 3 پیج کے سبق میں ہمیں کیا کر دیا؟ پورا کا پورا سمجھا دیا. اب اس کو صرف ہم ایک ویڈیو کے مدد سے نہیں سمجھ سکتے، بلکہ ہم سامنے اپنے نورانی قاعدہ رکھیں اور کئی مرتبہ اس کو خود دیکھیں، سمجھے، پھر سمجھ میں نہ آئے پھر ایک مرتبہ ویڈیو کی مدد لے لیں یا کسی اور سے سمجھنے کی کوشش کریں. کئی مرتبہ ہم اس کو ریویژن کریں گے، دہرائیں گے بار بار، تو جب جا کے ہمیں وہ کیا آئے گا؟ صحیح سمجھ میں